اور ہمیں دین کے مقصد سمجھایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور نظام حیات کے میں نے پسند کیا تمہارے لیے. تو دین اسلام کی وسعت ذات سے لے کر مملکت تک، شخص سے لے کر تمام جامعہ انسانی تک، اس کو اس نظام کے تحت لانا. مقصد کیا ہوگا؟ مقصد ہوگا رحمت، عدل و انصاف ہوگا، رحمت، معاشی خوشحالی ہوگی، رحمت، امن ہوگا، رحمت، جان مال اور عزت و آبرو اور تمام انسانی حقوق محفوظ ہوں گے، رحمت. جہاں سے بھی آپ تعبیر کریں گے، جس صفت سے آپ اللہ کو پکاریں گے، اس کا رحمت ہی احاطہ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے لمحہ بلمحہ رحمت بن کر آپ انسانیت کے سامنے پیش ہوئے. آپ کا ہر حکم، آپ کا ہر مشورہ، آپ کی ہر نصیحت، آپ کا ہر فیصلہ، اس کے پیچھے رحمت چھپی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان و دیانت بھی ہو اور پھر اس دین کامل کی حاکمیت بھی ہو، تو حاکمیت اس کے لیے ریاست بھی چاہیے، مملکت چاہیے جس کے اندر یہ نظام حاکم ہو، دولت و ریاست چاہیے. اور جس دولت و ریاست میں آپ دین اسلام کو حاکم بنائیں گے، پھر اس کا حصار بھی چاہیے، اس کی سرحدات ہوتی ہیں، سرحدات کا تحفظ بھی چاہیے. اس تحفظ کے لیے قوت چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو فرد سے لے کر طاقت بنو، انفرادی طور پر بھی ہمت کرو، دین پڑھاؤ، علمی قوت حاصل کرو، دین پھیلاؤ، دعوت کی قوت حاصل کرو، تحقیق و تصنیف کرو، کتابوں کے ذریعے دین کو پھیلاؤ. تو یہ انفرادی قوت ہے. اسی لیے میرے نزدیک، میں بھی تو ایک طالب علم ہوں نہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس قوت میں عموم ہے، اس میں نکارت ہے، خارج میں اس کا کوئی فرد متعین نہیں. دین کے کسی بھی شعبے کو آپ نے ہاتھ ڈالا، اس میں طاقت حاصل کرو. لیکن وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس میں خصوص ہے، یعنی جنگی ساز و سامان پیدا کرو، مضبوط دفاعی قوت بنو، ایٹم بم تک بناؤ. اب جب حاکم، حکمران وہ ملک کی دفاع کی طاقت بنے گا اور معاشرے میں ہر شعبہ زندگی میں آپ کے ماہرین پیدا ہوں گے، تو پھر اتمام نعمت بھی ہوگا اور اکمال دین بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے بغیر ہم سوچیں کہ دین مکمل ہے، ایک یا دو باتوں کو اٹھا کر ہم کہیں کہ بس یہ دین ہے، اس سے تو آپ لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، دین کی طرف رخ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو.
لیکن مملکت کے نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تو سب سے پہلے شخصی ایمان و دیانت، اس کے بعد کامل دین کی حاکمیت، اس کے بعد اس کا مضبوط دفاعی حصار. یہ مملکت کے اجزاء ہیں بنیادی. اگر دفاع کمزور ہوا تو پھر آپ برقرار نہیں رکھ سکیں گے. مشکل یہ ہے آج کے زمانے میں کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے حکمران ہوں، کلمہ گو ہونے کے باوجود دین اسلام سے خوف کھاتے ہیں. اور کس سے خوف کھا رہے ہیں؟ مغرب کھا جائے گا، امریکہ کھا جائے گا. امریکہ کیسے کھائے گا؟ ہم نے تو روس کو بھی دیکھا 14 سال افغانستان میں، اور 20 سال امریکہ کو بھی افغانستان میں دیکھا. وہ ایک ملک کو قابو نہیں کر سکا اور بھاگنا پڑا، پھر بھی وہ سپر طاقت ہے. پھر بھی ہماری معیشت اور ہماری زندگی اور روزگار اس کے ہاتھ میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام والسلطان اخوان التوامان. اسلام اور اس کی حاکمیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جڑواں ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا. الاسلام اسس والسلطان حارس. اسلام ہے تو بنیاد موجود ہے، اور اس کی حاکمیت ہے تو وہ اس دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے. من لا اسس لہ ینہدم. بنیادیں نہ ہوں تو عمارت گرتی ہے. ومن لا حارس لہ یضیع. اور اگر اس کا چوکیدار نہیں ہے تو پھر مال ضائع ہو جائے گا، نظام ضائع ہو جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی دنیا کے حکمران اور ان کے ملکوں کے نظام وہ دینی اسلام کو منہدم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے حکمران ہم ہیں. ان کے ہاتھوں اجڑ رہا ہے. اور یہ باتیں قوم کو کسی سیکولر بندے نے سنانی ہے. علماء کرام کو کوئی فریضہ نہیں کہ وہ یہ بات قوم کو سمجھائے. کون سمجھائے گا لوگوں کو؟ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے آج خوف دلاتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، امریکہ اگر سپر طاقت ہے، مجھے آپ بتائیں، تو اس کا سربراہ ٹرمپ ہے نا. اب ٹرمپ تقریر کر رہا ہے جنرل اسمبلی میں اور ذکر کرتا ہے لندن کے میئر کی. لیول یہ ہے. اور کہتا ہے مجھے وہ بہت برا لگتا ہے، وہ لندن میں شریعت نافذ کرتا ہے. اب برطانیہ دیکھو، لندن دیکھو، شریعت کا نفاذ دیکھو، نہ آسمان کا کوئی قلابہ ملتا ہے نہ زمین کا کوئی قلابہ ملتا ہے. یہ سپر پاور کی قیادت کی رسا ذہن ہے، سوچ ہے. کیوں؟ اس کے خلاف بھڑاس نکالنے کے لیے شریعت ایک جرم ہے اور اس کا الزام اس پہ لگا رہا ہے. ہم یہاں پر شریعت کی بات کریں گے، ہم ان کی نظر میں جرم ہے. یہ انتہا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے. بھئی کس بات پر میں شدت پسند ہوں؟ کس بات پر میں